کا فضل ہے کہ اسی نے ہمیں اس کام کے لیے قبول فرمایا اور اسی نے اس عالمی فکر کی نسبت پر ہم کو اور آپ کو یہاں جمع فرمایا۔ حدیث کی روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کی توفیق کے بغیر بندہ اپنی زبان سے ایک مرتبہ اللہ کا نام نہیں لے سکتا، تو اللہ کی توفیق کے بغیر یہ بندہ اللہ کا کام کیسے کر سکتا ہے؟ بڑے خوش قسمت اللہ کے وہ بندے اور وہ بندیاں جن کو اللہ اپنے دین کے کام کے لیے قبول فرمائے۔ اس لیے ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کرے کم ہے کہ اللہ نے بہت بڑی نعمت بن مانگے ہم کو اور آپ کو عطا فرمائی، اور آج اسی کام کی نسبت پر اللہ پاک نے ہم سب کو یہاں پر جمع فرمایا۔ اس لیے سب سے پہلی چیز تو یہ پورے آنے والے عملے کے ذمے شکر کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ کی اس نعمت کا شکر ادا کریں، اور یہ اللہ کا مطالبہ ہے، اللہ ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ لئن شکرتم لازیدنکم، کہ تم ہماری دی ہوئی نعمت کا شکر کرو، نہ شکری نہ کرو۔ جتنا ہم اس نعمت کا شکر کریں گے اللہ پاک نعمت کو بڑھائے گا۔ اور علماء نے لکھا ہے کہ شکر کی تعریف جو نعمت جس مقصد کے لیے دی گئی ہے اس نعمت کو اسی مقصد میں استعمال کرنا۔ اللہ کی دی ہوئی نعمت کا بے محل استعمال یہی کفران نعمت ہے۔ اور دوسری بات، ہمارے یہاں پر آنے کی آمد کیا ہے اور اس کا مقصد کیا ہے؟ ہمارے یہاں پر آنے کی آمد کا مقصد یہ ہے کہ 2 سال پہلے ہم نے اپنے ملک میں جو کام کیے، جو محنت کی ہے، ہم اس کی کارگزاری اپنے بڑوں کو سنانے کے لیے آئے ہیں، اور آئندہ جو کام ہمیں کرنا ہے اور آئندہ کا سبق لے کر اپنے علاقوں اور اپنے ملک میں جانے کے لیے آئے۔ اب یہ 2 سال کے اندر ہم نے کیا کیا؟ کل کی 3 مجلس میں اس کی کارگزاری ہمارے سامنے آئی۔ اب اس کارگزاری میں جو کچھ ہوا اللہ پاک اسے قبول فرمائے، اور کوئی کمی کوتاہی اگر ہوئی ہے اللہ اسے اپنے کرم سے معاف فرمائے۔ بس دیکھنا یہ ہے کہ اپنے بڑوں کی منشا جیسے بڑوں نے ہمیں بتلایا تھا اس کے مطابق ہم کر کے آئے ہیں، تو یہ قابل شکر ہے، بہت ہی شکر کی بات ہے۔ اور اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی تو آئندہ کے لیے میں عزم ارادہ کریں کہ اب ایسے ہی کریں گے جیسے کہا گیا۔ یہاں اگر کوئی بات طے ہوئی اور کوئی چیز فیصلہ ہوا اور ہمارے بڑوں نے ہمیں وہ چیز دی، اور پھر اگر ہم نے اس کو کاغذوں پر رکھا اور اپنے ملک میں جانے کے بعد اگر ہم نے اس چیز کو نافذ کرنا اور جیسے اس کو میرے دوست بزرگ اپنے ملک میں چلانے کی ضرورت تھی اگر ایسا نہ چلایا تو میرے دوست بزرگ ہمارے ملک کے کام کی جو اگلی سطح ہونی چاہیے اس سطح پر کام نہیں پہنچے گا۔ اس لیے یہاں جو باتیں کہی جا رہی ہے مختلف مجلسوں میں، یہ ساری باتیں مشورے کے ساتھ بڑوں کی طرف سے کھینچ دی گئی۔ کہنے والے مختلف ہوں گے لیکن بات وہی یہاں پر کہی جا رہی گی جو یہاں پر بڑوں کی طرف سے یہاں پر ان مجلسوں میں کہنے کے لیے کہا گیا۔ اس لیے آپ کے سامنے جو باتیں یہاں پر آئے ہیں یہ باتیں امانت ہیں، ان باتوں کو اپنے تک محدود رکھنا نہیں ہے بلکہ ان کو اپنے ملک میں لے جا کر آپس میں مذاکرے کے ذریعے سے، حکمت کے ذریعے سے اور بہت آسان شکل سے اس کو چلانے کی اپنے ملک میں کوشش کرنی۔ ہماری اس عالی مبارک محنت کے اندر میرے بھائی دوست بزرگوں، جیسے اپنے ذہن میں آیا، جیسے اپنی سمجھ میں آیا، جیسے اپنے آپ کو اچھا لگا ایسا کرنا نہیں ہے بلکہ جیسے کہا گیا، جتنا کہا گیا اس کے مطابق کرنے کی کوشش کرنا یہ اصل ہے۔ آپ اپنے ملک کا کریم طبقہ ہے، یوں سمجھ لیجیے، اور پورے ملک کی جان ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وقت یہاں پر جمع کیا گیا۔ جو بات آپ اپنے دل پر لیں گے، جو بات آپ کا دل قبول کرے گا اور جس بات کے اندر آپ کے اندر داعیہ ہوگا کہ اس کو اپنے ملک میں چلانا ہے، اللہ پاک وہ چیز ملک میں چلا کر رہے گا۔ اور اگر خدا نخواستہ ہمارے ذہن میں ماشاءاللہ تو کہتے رہتے ہیں، ماشاءاللہ ہم سنیں گے، اپنے ملک کی ضرورت کو ہم جانتے ہیں، اپنے ملک کے تقاضے کو ہم جانتے ہیں، ہم تو اپنے اعتبار سے کام کریں گے، تو میرے دوست بزرگوں کبھی بھی ہماری محنت ہماری عالمی فکر کا حصہ نہیں بنے گی۔ اور جو تائید اور مدد میرے دوستو دعوت کی اتنے مبارک محنت کے ساتھ ہے وہ تائید اور مدد کے آنے میں رکاوٹ کا ذریعہ بن جائے گی۔ اس لیے ہم اپنے بڑوں سے جڑیں گے، اللہ ہمارے چھوٹوں کو ہم سے جوڑے گا۔ ہماری اس مبارک محنت میں کوئی فرد آزاد نہیں ہے، ہر فرد کا تعلق اپنی مسجد سے، ہر مسجد کا تعلق اپنے مرکز سے، ہر مرکز کا تعلق میرے دوست اپنے ملک کے مشورے سے، اور ہر ملک کا تعلق نظام الدین سے۔ اس لیے میرے بھائی دوستو اس وقت چند باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنی ہے، اور یہ باتیں وہ ہیں جو آپ کر رہے ہیں، مزید قوت کے ساتھ، مزید فکر کے ساتھ ان باتوں کو آپ لے کر جائیں اور اس نیت اور اس داعیت کے ساتھ لے جائیں کہ اسے اپنے ملک میں چلانا ہے اور اس کو اپنے ملک میں ہر مسجد تک کے پہنچانا ہے۔ بعض مرتبہ کسی چیز کا فوری نفع سامنے نظر نہیں آتا یا سمجھ میں نہیں آتا، لیکن اگر ہم اپنے بڑوں کی اطاعت کے مطابق اس کو ہم کریں گے، اللہ آج نہیں کل اس کا نفع بھی ہم پر کھولے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نفع ہمیں دکھائے گا۔ جو اس ذہن کے ساتھ اس بنگلے والی مسجد میں آئے گا
اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہت نفع عطا فرمائے گا. اللہ پاک ہم سب کے لیے آسان فرمائے. اب ایک بات جو اپنے بڑوں نے اس مجمع کے سامنے کہنے کے لیے کہی ہے وہ یہ کہ ہر مسجد آپ کے پورے میرے دوست بزرگوں یہ ملیشیا کے اندر جتنی مسجدیں ہیں ان مسجدوں کے جو حلقے بنے ہوئے ہیں اور تقریباً پورے ملک کے اندر کم ہوئے جو آپ کے بڑوں سے سنا 600 کے قریب حلقے بنے ہوئے ہیں. ہر حلقے کے اندر 20 15 25 30 35 مسجدوں کا ایک ایک حلقہ ہے. ہر حلقے والا مہینے میں ایک مرتبہ اپنی تمام مسجد اور مسجد نہیں مسجد وار جماعت کے جتنے ساتھی ہیں اس مسجد میں کام کرنے والا جتنا عملہ ہے وہ سب مہینے میں ایک مرتبہ 2-4 گھنٹے کے لیے جو مسجد آپ کی سہولت کی اور آسانی کی ہو اس حلقے کے اعتبار سے جوڑا جائے. یہ پورے دن کے اعتبار سے نہیں ہوگا بلکہ چند گھنٹے 2-3 گھنٹوں کے اعتبار سے 4 گھنٹے کے اعتبار سے ہی ہمارا جڑنا ہوگا. اس کی پوری فکر کی جائے گی کہ ہر مسجد آئے اور اس مسجد کی مسجد وار جماعت کا ہر ساتھی آئے. اس میں سب سے پہلے مسجدوں کی حاضری لی جائے کہ ہماری اس جوڑ میں اس وقت کتنی مسجدیں آئی ہیں. اگر ساری مسجدیں موجود ہیں الحمدللہ الحمدللہ. اگر کوئی مسجد نہیں آئی ہے تو آئندہ مہینے کے جوڑ میں اس مسجد کے لانے کی ذمہ داری کسی مسجد کے ذمے کی جائے کہ آئندہ مہینے جب وہ آئیں تو اس مسجد والوں کو وہ لے کر آئیں جس وقت یہاں پر موجود نہیں. اور پھر مسجد وار جماعت سے مذاکرہ کیا جائے. سب سے پہلے تو کام کی اہمیت کام کی ضرورت اور کام کے تقاضے ان کے سامنے رکھی جائے. فضائل ان کے سامنے رکھے جائے. ان کی ہمتیں بندھائی جائے. پھر ان کی کارگزاری لی جائے مسجدوں کے اعتبار سے. کارگزاری کے اندر مسجد کے 5 اعمال کی مسجد کی آبادی کی محنت کے جو امور ہیں ان کی کارگزاری پوچھی جائے کہ مسجد کی آبادی کی محنت کب ہو رہی ہے. روزانہ مسجد وار جماعت کب بیٹھ رہی ہے. مسجد وار جماعت میں کتنے ساتھی بیٹھتے ہیں. دعوت تعلیم استقبال کی محنت میں کتنے ساتھی جڑتے ہیں. روزانہ تعلیم میں کتنے ساتھی بیٹھ رہے ہیں. کتنے گھروں میں تعلیم ہو رہی ہے. 2.5 گھنٹے دینے والے ساتھی کتنے ہیں. 2.5 گھنٹے سے زیادہ دینے والے کتنے ہیں. 2.5 گھنٹے سے کم دینے والے کتنے ہیں. ایک ایک چیز کی کارگزاری پوچھو. اور اس میں اگر کوئی کمزوری ہے تو اس کا مذاکرہ کیا جائے. اچھے انداز میں اپنے آنے والے کے سامنے بات رکھی جائے. اور تیسری چیز آئندہ مہینے کے لیے تقاضے دیے جائیں کہ اپنی مسجد سے بیرون کی جماعتیں اپنی مسجد سے اندرون کی جماعتیں اپنی مسجد سے پیدل جماعتیں کون 4 مہینے چلنے کی آئندہ مہینے اپنی اپنی مسجد سے بنائے گا. ہر مسجد کو تقاضے دیے جائے. یہ نہیں کہ کون کون بنائے گا یہ پوچھا جائے. اندرون کے تقاضے بیرون کے تقاضے ملکوں کے تقاضے یہ جماعتوں میں ڈالے جائیں. 2 ماہ نظام الدین کے تقاضے یہ جماعتوں میں ڈالے جائیں. اپنے ملک کے مرکز کے تقاضے جماعتوں مسجدوں پر ڈالے جائیں. جتنے ہم تقاضے ڈالیں گے اور جتنا کام کا مذاکرہ کریں گے اتنی ہر مسجد کے اندر استعداد اور قوت پیدا ہوگی ان تقاضوں کے پورا کرنے کا اور پورا مہینہ فکروں کے ساتھ اپنی بستی اپنے علاقوں میں کام کے کرنے کا. ہم یہ نہ سوچیں تقاضے کیسے پورے کریں گے. ہم تو ان پہ تقاضے ڈالیں. تقاضے آگے کی قربانی پر ان کو آنے کے لیے راستے کھلیں گے. بلکہ یوں کہہ رہے ہیں مردوں کے ساتھ ساتھ مستورات کے کام کے تقاضے بھی 3 دن کی جماعت بھی عشرے کی جماعت بھی چلے کی جماعت بھی مستورات کی جماعتوں کے نکلنے کے تقاضے کہ عورتوں اور مردوں میں تمام طبقے میں کام کی شکل دیتا ہوں. یہ گویا مہینے میں ایک مرتبہ اپنی ساری مسجدوں کو جوڑ کر ان کو کام کے تقاضوں پر عالمی فکروں پر اور اپنی مقامی محنت پر میرے دوست بزرگوں ان کے اندر استعداد اور قوت پیدا کرنا اور ان کو میرے دوست بزرگوں ایک طرح کی پوشنگ کرنا جس کے ذریعے سے وہ اپنے علاقوں میں اور اپنی مسجدوں میں کام کرتے رہے. اس کی بہت بڑی شکل ہے. پھر جیسے ہمارے کارگزاری کے امور 4 مہینے کی جماعت مسجد سے پورے ملک کے لیے چلے کی 4 مہینے کی جماعت اندرون کے لیے اندرون کے لیے پوری جماعت ایک مسجد سے یہ چیز بھی اللہ پاک وجود میں دے گا. آج مشکل نظر آ رہا ہے لیکن جب مسجدوں کے اعتبار سے فکر کی جائے گی اللہ پاک اس چیز کو بھی وجود دے گا. پھر مسجدوں سے 3 چلے کی مستورات کی جماعتیں 3 دن کی مستورات کی جماعتیں عشرے کی جماعتیں مکمل مسجدوں سے بن کر نکلے گی انشاءاللہ. ہمیں اپنی ایک مسجد کو اور مسجد میں کام کرنے والے ایک عملے کو عالمی پورے عالم کی فکر پر اور پوری عالمی فکروں کے اعتبار سے کھڑا کرنا ہے. اب اپنے حلقے کے اعتبار سے جوڑنا بھی آسان چند گھنٹوں کا ہے تو اس میں نہ کھانے کا مسئلہ نہ کوئی اور دوسری چیزوں کا مسئلہ. یہ نظام کرنا بھی آسان. تو میرے دوستوں آسان شکل پورے عالم کے اعتبار سے ہمارے بڑے چلا رہے ہیں. یہ آپ کی خدمت میں بھی عرض کی جا رہی ہے.
آئندہ 2 سال کے بعد جب ہماری حاضری ہو تو ہم اس کی بھی کارگزاری لے کر آئیں کہ ہمارا یہ ماہانہ مسجد وار جماعت کو جوڑنے کے اعتبار سے کام کتنا بڑا، کتنے ملکوں کے تقاضے پورے ہوئے، اور وہ چھوٹے چھوٹے حلقے جہاں اس وقت کام کی شکل نظر نہیں آ رہی ان میں کتنا کام زندہ ہوا، یہ اللہ پاک آپ کو اپنی آنکھوں سے دکھائے گا، اور انشاءاللہ آئندہ جب کارگزاری ہوگی تو کارگزاری میں ساری چیزیں سامنے آئیں گی۔ تو یہ سارا مجمع اس کو اپنے کرنے کے لیے تیار ہے، کیونکہ پہلے تو آپ ارادہ کر لیں، آپ اس کا عزم کر لیں کہ انشاءاللہ میں اس کو اپنے یہاں پر کرنا ہے تو اللہ پاک اس کو آپ کے ملک میں وجود دے دے گا۔ اب دوسری چیز جو ہمارے بڑوں کی طرف سے آپ کی خدمت میں عرض کرنے کے لیے کہی گئی کہ ماشاءاللہ ملیشیا ایک ایسا ملک ہے جو ہندوستان پاکستان میں بھی جماعتیں بھیجتا ہے، اور ماشاءاللہ اپنے اطراف کے ملکوں میں بھی جماعت بھیجتا ہے، اور ماشاءاللہ اپنے ملک میں بھی جماعت چلا رہا ہے، لیکن اب بھی آپ کے خود ملیشیا کے اندر کتنے ایسے علاقے ہیں اور کتنے ایسے حلقے ہیں اور کتنے ایسے مرکز ہیں جہاں کام بہت کمزور ہے، جو کل کارگزاری میں ہمارے سامنے آیا۔ ایک طرف تو ماشاءاللہ خوب کام ہے، لیکن دوسری طرف کام کا حال بالکل کمزور ہے۔ اب بتاؤ میرے دوستو بزرگوں، ان کمزور حلقوں کی فکر کون کرے گا؟ پہلی چیز میں ایک بات جو رہ گئی، ایک تو ہے ہم حلقوں کے اعتبار سے اپنی مسجدوں کو جوڑیں گے، اور ایک ہے مہینے میں ایک مرتبہ مرکز کے اعتبار سے اس حلقے کی جتنی مسجد والے ہیں، اس مسجد کے پرانے ساتھی، ذمہ دار ساتھی مہینے میں ایک مرتبہ مرکز میں جڑیں گے کہ اپنے حلقے کے اندر جو آپ نے محنت، اپنے حلقوں کے اندر جو محنت کی ہے، کیونکہ مرکز کے اعتبار سے 15 حلقے 16 حلقے ہیں، تو وہ سارے 15-16 حلقے کے پرانے کام کرنے والے ساتھی مہینے میں ایک مرتبہ اپنے مرکز میں جڑ کر اپنے مہینے کی کارگزاری سنائیں گے کہ اس مرتبہ ماشاءاللہ ہمارے مہینے کے مشورے میں اتنی مسجد کے لوگ آئے تھے، اور ماشاءاللہ اتنی جماعتوں کے عزائم ہوئے، اتنی بیرون کی، اتنی اندرون کی جماعتیں، اتنی مشکلات کی جماعتیں ترتیب آئے، تو اس سے کیا ہوگا؟ مرکز والوں کی فکر بھی آپ کے ایک حلقے کی طرف ہوگی۔ اس میں جو بات ہے، پورا حلقہ یا پورے حلقے کی مسجد وال جماعت نہیں آئے گی، بلکہ ہر حلقے کے ذمہ دار 2-4 ساتھی جو اس مشورے میں شریک تھے، جن کے سامنے مشورہ ہوا، جن کے سامنے پوری کارگزاری ہے، وہ اس کو لے کر اپنے ماہانہ مشورے کے اندر مرکز کے مشورے میں شریک ہیں۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی نا؟ کوئی مسئلہ نہیں نا؟ تمام مسجدوں کا حال سامنے آئے گا، کمزور مسجدیں بھی سامنے آئیں گی، مزدور بھی سامنے آئیں گی، ایک دوسرے کا تعاون کرنا بھی آسان ہوگا۔ اس کے فائدے بتا دیے، پھر تقاضے جو اپنے بڑے مرکز سے آئے ہیں ان تقاضوں کو جو مسجدوں پر بھی حاصل ہے۔ پوری بات کر لوں، اس میں ایک بات بھائی سنیں، ہر حلقہ جو جڑے گا اپنے ماہانہ مشورے سے ان کی مسجدیں جڑے گی، اور یہ جو حلقہ جڑے گا، یہ حلقے جڑنے کی برکت سے حلقے کے ذمہ دار ساتھی جو مرکز سے جڑیں گے، تو ایک تو مرکز کے سامنے آپ کے پورے ملک، پورے حلقوں کے احوال ہوں گے، دوسرا اس کی وجہ سے پھر کام کے جو تقاضے ہیں، کام کی جو ضرورت ہے، اور جہاں کام کی ضرورت ہے وہاں پر جماعتوں کا بھیجنا اور وہاں پر کام کی کرنے میں ان کے لیے معین و مددگار بننا، یہ ساری شکلیں آسان ہوگی، اور اس کے ذریعے سے ہر مسجد میں کام اٹھے گا، اور ہر مسجد کے اندر کام کی فکر کرنے والا عملہ وجود میں آئے گا۔ ہر مسجد اور ہر مسجد کی مسجد وار جماعت کا عملہ مہینے میں ایک مرتبہ اپنے حلقے کے اعتبار سے جڑے گا 2-4 گھنٹوں کے لیے، اور ہر حلقے کے 2-4 ساتھی میرے دوست بزرگوں مہینے میں ایک مرتبہ جڑیں گے میرے دوست بزرگوں مرکز کے اعتبار سے، مرکز کے مشورے میں، مہینے کا جو مرکز کا مشورہ اس میں، اور اس میں وہ کارگزاری لے کر آئیں گے اپنے حلقوں کی، اور اپنے حلقوں کی جو تقاضے وہاں رکھ کر اپنے حلقوں کے تقاضوں کے پورا کرنے کی فکر کریں گے مرکز سے۔ اس سے ایک چیز یہ ہوگی کہ ہر مرکز، ہر حلقہ اور حلقے کی ہر مسجد کی فکر کرے گی، اور ہر حلقہ اپنی ہر مسجد کے تقاضے اور اپنی مسجد کو میرے دوست بزرگوں سارے عالمی تقاضوں کے پورا کرنے کے لیے کھڑا کرے۔ اور دوسری جو بات اپنے بڑوں کی طرف سے جو آپ کی خدمت درج کی جا رہی ہے، وہ اپنے ملک کے وہ کمزور مراکز جہاں پر کام کے اعتبار سے بڑی کمزوری، بلکہ ابھی آپ لوگوں کے سامنے کل کارگزاری آئی، کتنی جگہ ہیں جہاں 2 سال کے اندر 5 اعمال والی ایک مسجد نہیں بڑھی، بلکہ اس میں کمی آئی، 3 دن کی جماعت کا عورت میں ایک کا اضافہ نہ ہوا، بلکہ اس میں کمی آئی۔ اگر میرے دوستوں میں صرف کارگزاری کی حد تک محدود رکھیں گے، اور یہ پورا ملک مل کے اس کے بارے میں فکر مند نہیں کرے گا، ہمارے بعض حلقے بڑے جاندار ہیں ماشاءاللہ ملیشیا کے، جو بڑی استعداد اور بڑی صلاحیت تو بڑا کام کرنے والا عملہ ہے، اگر وہ صرف اپنے علاقے کو اور اپنے مرکز کو سامنے رکھ کر محنت کرے گا تو یہ تو قوی سے قوی ہوتے رہیں گے اور وہ کمزور سے کمزور ہوتے رہیں گے۔ اسے میرے بھائی دوستوں، ہمارا کام تو ایک دوسرے کو لے کر چلنے کا ہے، ایک دوسرے کو میرے دوستوں قوت پہنچانے کا ہے۔
ایک دوسرے کے اندر استعداد پیدا اس کی محنت کرنے کا ہے. ہمارا کام تو میرے دوست بزرگوں جو چیز اپنے لیے پسند کرو اپنے بھائی کے لیے پسند کرو. ہمارے ملک کا کوئی حلقہ اور کوئی مرکز کا کوئی حلقہ اور حلقے کی کوئی مسجد ایسی کمزور نہ ہو جہاں میرے دوست بزرگوں کوئی کام کرنے والا عملہ نہ ہو. اس کی فکر پورے ملک کے ذمہ. اب آپ کے ملک کے کل 3 مشورے ہوئے. ایک مشورہ تو ہوا حلقے کے اعتبار سے مہینے میں 1 مرتبہ, ایک مشورہ ہوا مرکز کے اعتبار سے حلقوں کا مہینے میں 1 مرتبہ, اور ایک مشورہ ہوگا جو پورے ملک کے اعتبار سے جو ہر 3 مہینے کے بعد ہوتا ہے, وہ 3 مہینے کا مشورہ جس میں تمام مرکز کے احباب آئیں گے اور وہ اپنی کارگزاریاں لے کر آئیں گے اور اپنی محنت کے خاکے لے کر آئیں گے. اور جس ملک کا مشورہ جتنا قابو میں آئے گا اور جتنا اس ملک کے مشوروں میں فکر والا مجمع جڑے گا, اللہ اس ملک کے کام کو عالمی اعتبار سے قبول فرمائے. اب میرے دوستوں بزرگوں, یہ جو بات دوسرا تقاضا ہمارے سامنے ہے کہ یہ ہمارے کمزور جو مراکز ہیں, ان کمزور مراکز کے اٹھانے کی کیا شکل ہے. تو ایک شکل بزرگوں نے کل کارگزاری کے دوران میں بھی بتایا تھا, اور وہ شکل یہ تھی کہ بھی مضبوط حلقوں کے ذمے آئندہ 2 سال تک ایک کمزور حلقہ دیا جائے, یا بعض ایسے علاقے جس میں بڑا کام کرنے والا عملہ بڑا ہے اور وہ استعداد ہے اور 2 حلقے سنبھال سکتے تو 2 حلقے دیے جائے, یا کم سے کم ایک حلقہ ایک مرکز اپنے ذمے لے کہ آئندہ 2 سال تک اس مرکز کے اعتبار سے جتنے حلقے ہیں ان تمام حلقوں میں جماعتوں کا ڈالنا, وہاں پر کام کے بڑھانے کی فکر کرنا, وہاں کے عملے کو کھڑا کرنا, وہاں کوئی کمزوری اس کمزوری کو دور کرنے کی کوشش کرنا, یہ ساری ذمہ داری اس مضبوط حلقے والے کے ذمے. اور صرف اسی پر بس نہیں, آئندہ 2 سال کے بعد جب کارگزاری جب یہاں آئیں گے اور جب کارگزاری یہاں ہوگی تو اس میں ہم یہ بھی ایک کالم اضافہ کر کے لائیں گے کہ 2 سال کے اندر ہمیں فلاں حلقہ دیا گیا تھا, فلاں مرکز دیا گیا تھا, اس مرکز کے اطراف میں اتنے حلقے تھے, ان حلقوں کی اتنی مسجدیں تھیں, ماشاءاللہ ہماری اتنی جماعتوں نے وہاں کام کیا. اب وہاں کام کی ہے شکل, اب اس کے لیے ہمیں 4 مہینے کی جماعت وہاں ڈالنا پڑے, اپنی مضبوط چلے کی جماعت ڈالنا پڑے. میرے دوستوں میں ان کے مشوروں کے اندر ہمیں شرکت کرنا پڑے, ان کے مرکز کے مشوروں کے اندر. تو میرے بھائی دوستو, جو بھی شکل و محنت کی کام کی وہاں کام کے اٹھانے کی, یوں سمجھ لیجئے کہ یہ آئندہ 2 سال تک ایک بڑا تقاضا آپ ان علاقے والوں کو جہاں کام کی شکلیں دی جا رہی ہے کہ آئندہ 2 سال تک محنت کر کے اپنے کام کے ساتھ ساتھ اس علاقے کو اٹھانا اور اس مرکز کے اطراف کے تمام حلقوں اور مسجدوں کو کھڑا کرنا ابھی آپ کی ذمہ داری ہے. اس کو میرے دوستوں کو بہت سنجیدگی کے ساتھ لے. یہ نہیں کہ سرسری یا ایک جماعت بھیج دی یا 2 جماعت ڈال دی, سب پورا ہو گیا ہم نے جماعت بھیج دی. نہیں, جب تک کوئی علاقہ کھڑا نہیں ہوتا ہے ہم تسلسل کے ساتھ جماعت ڈالیں, قرآن احباب میں سفر کریں, ان کے مشوروں میں شرکت کریں, ان کو مشوروں میں فکر مند کریں, تب کہیں جا کے میرے دوستوں اور پھر دعاؤں کے ذریعے سے بھی کوشش کریں, اللہ تعالیٰ اس علاقے کو کھڑا کر دے گا اور وہ علاقہ قیامت تک کے لیے آپ کے نام اعمال میں آ جائے گا. اللہ کرے پورے عالم کے اعتبار سے ملیشیا دنیا کے لیے نمونہ ہو کہ لوگ دعوت کے کام کو دیکھنے کے لیے اس ملک میں آ رہے ہوں کہ اس ملک میں 100% کام کی فضا زندہ ہو جائے. تو اس تقاضے کے لیے بھی سب تیار ہیں. جو علاقہ آپ کو دیا جائے گا اس علاقے کے اوپر محنت کے لیے آپ تیار ہیں. جب آپ دوسروں کو کھڑے کرنے کی فکر کرو گے, اللہ آپ کے علاقے کو کئی گنا آگے بڑھائے گا اور اللہ تعالیٰ بہترین عملہ عطا فرمائے گا. لیکن آئندہ 2 سال کو کارگزاری سنانا ہے اس ذہن کے ساتھ, اس تقاضے کو لے کہ بھائی سب تیار ہے نا انشاءاللہ. اللہ بہت قبول فرمائے. یہ کہہ رہے ہیں کہ پوچھ رہے ہیں ابھی ہمارا ماہانہ جوڑ حلقے کی جوڑ ہوتا ہے, ابھی ہم ہفتے واری حلقے کی مشورہ بھی کرتے ہیں, اس کو باقی رکھنا ہے. ہفتہ واری حلقے کا مشورہ وہ تو مسجدوں میں کام کے دینے کا اس کے تقاضے کا مشورہ ہے, وہ بھی باقی رکھنا ہے نا. دوسری بات جو پوچھ رہے ہیں ہم مشورہ ہمارے ان کو بولے لکھ لے, کیا کریں ہفتہ واری مشورے میں تو یہ چیز آئے گی کہ بھائی آج بیان کون کرے گا, کون جائے گا, یہ جماعت ہے, یہ 3 دن کے کیا رخ بنے گا, اس کا ہے یہ. اور یہ مہینے میں ایک مرتبہ ہے تو مسجدوں کو کام دینے کا, تقاضے دینے کا ہے. یہ کہہ رہے ہیں نا حلقے کا مطلب مرکز کا ایک مشورہ وہ رہے گا, مسجدوں کا بھی رہے گا. اور نہیں یہ بھی بتا دینا, اعلان کر دیں.
بھئی ابھی یہ جو تقاضے ہیں آپ کے سامنے، یہ تقاضے آپ کو دے رہے ہیں کہ کس حلقے کو کس سے جوڑا گیا ہے، پھر اس کے اعتبار سے حلقہ لگا کر بیٹھنا ہے. ہمارے ساتھی بھی اس حلقے میں بیٹھیں گے اور آپ کی ترتیب بنائیں گے انشاءاللہ محنت کی. اس کو پوچھ لیں گے. چلیں. کیا کہنا؟ ایک تو یہ کہ ابھی جو بتلا رہے ہیں کہ آپ کی شورا والوں نے بیٹھ کر کچھ آپ کے مضبوط حلقے والوں کو کمزور حلقوں سے جوڑا ہے. اب وہ حلقے والے اپنے اس کمزور حلقے والوں کے ساتھ بیٹھ جائیں. ہمارے جو بزرگ یہاں موجود ہیں وہ بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ بیٹھیں گے اور پھر بیٹھنے کے بعد محنت کی ترتیب کے بارے میں مذاکرہ ہوگا اور اس کی محنت کی شکل قائم کی جائے گی. تبھی یہ سن لیں، اگر تو سب منظور ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اگر کوئی تبدیلی کرنا چاہتا ہے تو اپنے مشورہ والوں سے اس کے بارے میں بات کر لیں. جو ان کی بعد میں پوچھ لیں گے. insyaallah soalan tadi kita akan tanya elder dan jawab. Dan beliau kata